الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جندی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان معوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی دربار نازچ اپنی محبت دا خراج پیش کرن تو بعد عزیزان محترم، چونکہ یہ ایصال ثواب دی مجلس ہے، سورہ یاسین شریف دیاں 3 آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے۔ یہ جڑی ایصال ثواب دی مجالس ہیں، این دا منعقد کرن دا فائدہ یہ ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو چلا ویندے، ایمان والے لوگ، محبت والے لوگ، عزیز و اقربا کٹھے تھیندن، مختلف اذکار قرآن مجید دی صورتچ، سورہ فاتحہ شریف دی صورتچ، اخلاص شریف دی صورتچ مرحوم کو ایصال کرندن تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو ویندے اندے جڑے عزیز و اقربا دوست احباب اندے واسطے ایصال ثواب کرندن، کلمہ کلمات پڑھ کے ان کو بخشش کرندن، جڑے قیامت دے ہو سی اٹھ سی اور اللہ دی بارگاہ چرز کرے سی، میرے مالک اے میرے اعمال تیوں جائے نہ ہن تے میری بخشش دا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف جواب مل سی، تیرے عزیز اقربا جڑے اچھے دوست چھوڑ کے آیا ہمیں اور تیرے واسطے ایصال ثواب کرندن، ہی دی وجہ تو اساں تیری بخشش کر چھوڑ گئے۔ عزیزان محترم، اے آیات بینات اور درس قرآن دا سلسلہ ہی واسطے شروع کیتا ویندے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف تشریف گین گن، آپ نے ڈٹھے کہ کچھ میرے صحابہ سبحان اللہ دا ذکر کرنے پہن، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شابش دیتی ہے۔ ول تھوڑی دور تشریف گین گئے تو ڈٹھے کچھ محبوب دے صحابہ کٹھے تھی کہ الحمدللہ دا ذکر کرنے پہن، محبوب علیہ السلام نے انہوں کو بھی شابش عطا فرمائی ہے۔ ول تھوڑی دور گئے تا لوگ اللہ اکبر دا ذکر کرنے پہن، محبوب نے انہوں کو بھی داد تحسین عطا فرمائی ہے۔ اگاں گئے تا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دوتے گفتگو فرمیندے پہن۔ یاد رکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت ہیں جنہوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میری امت دا استاد ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث پاک کہ ہر جمعرات کو مسجد نبی شریف دے اندر قرآن پاک دے اسرار اور رموز بیان فرمیندے ہیں، اور جڑے ویلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گفتگو فرمیندے پہ ہوئے نا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کے نام ہے نا آپ خاموش تھی ویندن فرمیندن عبداللہ بن مسعود ہوئے جکو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے میری امت دا استاد ہے۔ عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے عبداللہ بن مسعود قرآن دے اسرار و رموز بیان فرمیندے پہن میں انہاں دی مجلس باساں کئی نے سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے ذکر اذکار کرن والے لوگ ہیں سارے کو تسا شابش دیتی ہے انہاں سارے دے وچوں افضل لوگ کون ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما انا بعثت معلما، چونکہ اللہ نے میں کو معلم بنا کے بھیجے انہاں سارے تو افضل جڑا حلقہ ہے وہ درس قرآن والے دا حلقہ ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا اتھائیں تشریف رکھے سوں اتھائیں باسوں۔ محدثین نے فرمایا چونکہ محبوب علیہ السلام نے قرآن والی مجلس پسند کی تھی ہے لہذا جتھا درس قرآن ہوئے محبوب علیہ السلام دی نگاہ ناز و مجلس دی طرف متوجہ تھی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاد رکھو قرآن پاک جڑے اساں آیات بینات پڑھ دیں یا ترائے قسم ہیں۔ عام لوگوں کو تو یہ پتہ یار قرآن دی آیت پڑھی ہے، اہل علم جان دیں کہ قرآن دی آیات جہاں ترائے اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے آیات مقطعات، دوسری قسم ہے آیات محکمات اور تیسری قسم ہے آیات متشابہات۔ یعنی ترائے قسم ہیں قرآن پاک دی آیت، ہر آیت دا حکم جدا ہے۔ دیکھنا بوسی اہل علم جان دیں کہ مقطعات محکمات متشابہات ہے۔ جڑے مقطعات ہیں نا ان دے بارے ہے یا اللہ جانے یا ان دا رسول جانے یا جیکوں علم نشرہ دے سینے تو علم حاصل تھے او جانن کہ مقطعات دا معنی کیا ہے۔ اور محکمات او آیات جنہ دی مسائل مستنبت تھیندن ان دے تو جناب والا مسائل اخذ کیتے ویندن، مختلف احکامات فرائض واجبات انہوں کو جناب والا استنباط کیتا ویندے۔ اور تیسرے متشابہات، ان دے متشابہات جڑے آیات بینات ہیں ان تو مرادی معنی نہیں کیتا بن سکتا۔ اور حروف مقطعات یا اللہ جانے یا ان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے نہیں دا معنی کیا ہے۔ مثال دے طور تے دوسرا ہے مقطعات عرض کر کے اگہ میں یاسین والقرآن الحکیم دا ترجمہ تے تشریح عرض کرے سا۔ مقطعات جی میں الف لام میم ہے، اور ان دا معنی ہے مفسرین کرام نے فرمایا کہ الف تو اللہ، لام تو جبریل، میم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں اتنا چونکہ تساں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو تو ارے دل دے وچ خیال آسی یار جبریل تا جیم تو بن دے لام تو نہیں بندا، لیکن مفسرین نے فرمایا الف تو اللہ، لام تو جبریل، میم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے الف لام میم ان دا معنی جبریل جیم تو بن دے لام تو نہیں بندا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھے، سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کشف الاسرار دے جڑے تصوف دی اعلیٰ ایک تفسیر ہے ان دے وچ کہ لام تو مراد جبریل امی این واسطے بیان کیتا گئے۔ اہل عرب دا ایک طریقہ ہی جتنا کتھائیں کٹ ہویا نا، چونکہ عرب دی ایک روش ہے یا غلام ہوندے ہیں یا آقا ہوندے ہیں یا سردار ہوندے ہیں یا انہوں دے خدام ہوندے ہیں۔ اور جتنا کتھائیں سارے لوگ کٹھے تھی میں نا تو جڑے ویلے بعد چونہ دا نام لکھنا مقصود ہو گیا تو عرب دے طریقہ کار ہے کہ جڑا اعلیٰ سردار ہو گیا ان دے نام دا پہلا حرف لکھ دیں، جڑا غلام ہو گیا ان دے نام دا آخری لفظ لکھ دیں۔ فرمایا الف لام میم ہی واسطے ہے اللہ پوری کائنات دا خالق ہے، محبوب علیہ السلام مالک اور جبریل امی خادم ہی واسطے الف لام میم اللہ نے قرآن وچ فرمایا۔ ول فرمائے کاف ہا یا عین صاد، حضرت امام شاعرانی فرمائے کاف تو مراد کن، ہا تو مراد حرف خطاب ہے، یا تو مراد حرف ندا ہے، عین تو مراد عبداللہ، سواد تو مراد سورتن۔ فرمائے جڑے میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمائے کن ہا یا عبداللہ ہے، سورتن یتجمل بے جمال اللہ۔ فرمائے محبوب اسا تو کو ایسا سونا بنائے، ایسا حسین بنائے جڑا تواری صورت دا دیدار کرے سی کو میرا دیدار نصیب تھی ویسی۔ تو ایویں یاسین تفاسیر دے اندر مفسرین نے فرمایا یاسین دا معنی اے میرے سردار، اور سید محمود بغدادی آلوسی فرمائے یاسین دا معنی یا سید البشر اے تمام لوگاں دے سردار، یا سید الرسول اے تمام رسولان دے سردار۔ فرمائے والقرآن الحکیم، قرآن دی قسم ہے انک لمن المرسلین، تسا رسولان دے وچوں ہی وے۔ ہن تسا پوری سورہ یاسین شریف دا مطالعہ کرو نا، گھر بن کے قرآن پاک کو کھول کے غور کرا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پوری سورہ یاسین شریف دا جتنا بھی آیت مکسی یا نون آخر چوسی یا میم اسی تریجا کوئی لفظ ہی کہنی۔ دیکھو نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا آخری
یاسین شریف دی پوری جتنی آیات بینات ہیں سورہ یاسین شریف دیا جلے اختتام تھی سی یا نون تے اسی یا میم تے اسی مفسرین کرام فرمیندن اے نون اور میم تے اختتام کیوں ہے؟ فرمایا این واسطے نون دے نال میرے محبوب علیہ السلام دی نبوت دا ذکر ہے اور میم تمراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم محمد دا اے حرف ہے۔ فرمایا نون اور میم دے نال محبوب علیہ السلام دے الفاظہ نال اللہ نے اختتامی واسطے فرمائے کہ جیڑا بندہ سورہ یاسین کو پڑھ دے گویا عربی دے وچ اللہ دی لکھی ہوئی نعت پڑھ دے۔ یہ وجہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو ویندا پیا ہوئے ان دی روح نہ نکل دی ہوئے تو ان کو سورہ یاسین پڑھاؤ۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرمائے اے جڑی سورہ یاسین پڑھی ویندی ہے نا مرن والے دے سامنے جدوں تے نزاد عالم تاری ہوندے یہ واسطے نہیں کہ ان دی روح کو کڈن واسطے ہوندے بلکہ اے او نعت ہے جڑی اللہ نے اپنے محبوب واسطے لکھی ہے۔ فرمایا اے نعت سناؤ چونکہ انہاں دی اے روح اللہ تعالیٰ دے محبوب دی تعریف دے نال ہر ویلے مزین رہندی ہے۔ جڑے ویلے عربی وچ لکھی ہوئی نعت سنے سو روح جلدی نال اپنے جسم کو چھوڑ دے سی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھی ویسی۔ ہی واسطے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور تو آپ کو پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دین دا ایک مسئلہ سکھ دے کتائیں باہ کے وہ 1000 نفل پڑھن والے کو زیادہ ثواب حاصل کریں دے۔ اساں جڑے لوگ علماء کو سر کے مختلف ایصال ثواب دی مجالس دے وچ انہوں کو آدھے کہ خطاب کروں دا مقصد ہی ہوندے کہ جڑے ویلے قرآن پاک دے اسرار و رموز بیان تھی سن کوئی مسائل بیان تھی سن ایک مسئلہ بھی اگر کہیں کو سمجھ آیا 1000 نفل پڑھن تو زیادہ ثواب ہے۔ اے ثواب جن دے ایصال ثواب واسطے بیٹھے اون دی خدمت اون دے نام اعمال دے وچ بھی فرشتے پیش کریں دن۔ اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں دین دا مسئلہ سکھانے دی اہمیت دیکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حج کرن واسطے گئے، آپ دی عمر مبارک 70 سال جڑے آپ دے ویلے وصال تھے 70 سال دی عمر دے وچ آپ دا وصال تھے 55 حج آپ نے کیتن 55 حج کیتے نے۔ آپ فرمیندے ہیں کہ میں ایک بندے کو بڑا متاثر تھیاں یعنی علماء دی اور اہل اللہ دی مجالس ونجن دے فائدے کیا ہوندے نے عرض کرنا پیاں۔ فرمائے میں آپ نے 55 حج کیتن فرمیندے میں گیا حج کرن واسطے وادی مینا وچ گیا تا ایک حجام اس طرح چائی کھڑائی لوگاں دا سر منے دا پیائی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرن ویندے مینا دی وادی دے وچ اس طرح پھر ویندے اون سر کو قیامت والے نے جہنم دی بھا اثر ہی کہنا کرے سی۔ یعنی حج دے ایک فضائل ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام دے غلاموں ہن چونکہ واجبات حج دے 6 فرض ترائے ہیں، احرام پاؤنا فرض ہے، عرفات وجنا فرض ہے، طواف و زیارہ کرنا فرض ہے۔ ایویں جڑے واجبات ہیں 6 واجبات وچوں ایک واجب حلق کراونا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں وہ حجام کو ڈٹھے میں کہ یار میرے سر دا حلق کر دے کتنی پیسے گن سے؟ انہیں کہ یار میں کو تو پڑھیا لکھیا بندہ نہیں لگدا تے کو پتہ ہونا چاہیے اے سر منامنا مناسک حج وچوں ایسا مناسک حج دے پیسے نہیں گندے۔ انہوں کو کیا پتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہونو بہ گئے وہ حجام نے حضرت امام اعظم دے سر کو مننا شروع کر دیتے۔ جڑے ویلے حلق تھی ہے نا آدھے پہنچے آدھے حاجی صاحب ایام حج چل دے پین ایام حج دے چپ کر کے نہیں مہیندہ بھی آنی تا درود شریف پڑھی رکھو، قرآن پاک دی تلاوت کیتی رکھو، اللہ دا ذکر کیتی رکھو، خاموشی نال نہ بہو۔ حضرت امام اعظم فرمیندے میں بڑا متاثر تھیاں کہ یار سادے پاسے تو لوگ کتنے سال پڑھ دیں شاید علم دے اسرار و رموز نصیب نہیں تھیندے اور اے بندہ لوگاں دے سر منے دے اتنا علم رکھ دے۔ حیرت ورتا ہے حیرت ڈوب گئے۔ وال جڑے ویلے آدھے حلق تھی گئے امام اعظم فرمیندے میں تھوڑا دور گیا نا ان بندے نے میں کو آواز ماری حاجی صاحب جڑے ویلے حج تے آؤ نا حلق کروا گنو اگر مکروہ اوقات نہ ہوئے تو 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھی کرو مستحب اللہ خوش تھی دے۔ فرمیندے میں واپس آ گیا میں کہ یار بظاہر تو لوگوں نے سر منے نے اتنا بڑا عالم نہیں لگدا لیکن تیری گفتگو اور مسائل اتنا پختگی ہے تو نسات صحیح ہے تو کتوں سکھے؟ انہیں آکھے اے امام اعظم ابو حنیفہ میں حضرت عطا ابن ابی رباح جڑے بہت بڑے محدث اور مفسرن مکہ دے اندر انہوں دا حلقہ لگ دے فرمائے میں انہوں دی مجلس سے چوینا اے سارے علوم و معرف میں انہوں دی مجلس سے سکھیں۔ حضرت امام اعظم فرمیندے میں بڑا حیران تھی ہاں کہ جنہ دی مجالس سے جبائے کہ لوگ اتنے مسائل سکھ دیں۔ اور میں تو آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہنا کہ وہ ایک حجام آئی علماء دی مجلس سے بائے کہ خود اتنا بڑا علم دا درجہ رکھتا بھی آئی اساں بھی جنا اہل علم دی مجلس سے بہت کوشش کروں جڑا مسئلہ سمجھوں کو دل دے تے لکھوں
اندر تے عمل کروں اپنے تے وارد کروں ایک کنہ دے چسکے دی خاطر نہیں بھئی یار چلے ویسوں فلانا بندہ خوش تھی ویسی خان صاحب نواب صاحب ملک صاحب چودھری صاحب خوش تھی ویسن یار فلانا بندہ آئے بیٹھے چلو حاضری لگا کیا ویسوں حاضری نہیں اہل علم دی مجلس وچ ونجو تو یہ سمجھو محبوب علیہ السلام دا علم وراثت ہے اسا محبوب دے علم دی وراثت کو حاصل کرنے واسطے گئے بیٹھے وال محبوب فرمائے جڑا این نیت نال علمی مجالس وچ ویسی قدم قدم تے فرشتے اون دے قدم تلے پر وچھے سن جتنی دیر ہو ذکر دے مجلس وچ باسی علم دے حلقے وچ باسی اون دے مچھلیاں اون دے واسطے دعا کرے سن اور عرش دے فرشتے بھی اون دے واسطے دعا کرے دے رہا سن یعنی اے جڑے علمی مجالس نہیں کو رواج نہ بناؤ محبوب علیہ السلام دے تعلق دی پختگی دا ایک ذریعہ سمجھو تو فرمایا حضرت امام اعظم میں جڑے ویلے ڈٹھے کہ اتنا بندہ عام تھی کہ اتنا علم تے گرفت حاصل ہے میرے دل وچ خواہش پیدا تھی ہے میں حضرت عطا ابن ابی رباح دی مجلس وچ ونجا جڑے ویلے میں پہنچا میں حجام کو پوچھو کتھا ملسن فرمایا این ٹائم نا جڑے ویلے ایام حج آویں نو کوئی کام نہیں کرن دے لوگوں کو حج دے مسائل نسی رکھ دین او مکے دے اندر حسن حلقہ لگا ہوسی قرآن و حدیث دے اسرار و رموز بیان فرمیندے پے حسن میں جو گیا ہوں حلقے دے وچ میں ڈٹھے حضرت عطا کرسی تے ہیں اور قرآن دے اوتے گفتگو فرمیندے پن جلے گفتگو ختم تھی ہے میں آکے حضور اجازت ہوئے تو میں تمہاری مجلس سے بائے ونجا انہاں کیا اسا ہر کہیں کو اپنی مجلس سے نہیں بانٹ دے پہلے اپنا عقیدہ بیان کر عقیدے دی اہمیت دیکھو عقیدے دی اہمیت دا عالم دیکھو جن عقیدہ پختہ ہے نا قبر دے وچ آسانی ہوں کو تھی سی حشر دے وچ آسانی ہوں کو تھی سی عقائدگی دی پختی کی واسطے ضروری ہے سکو اہل علم کو سننا چاہیے لیکن یہ یاد رکھے عالم ہر بندہ نہیں ہوندا عالم وہ ہوندے جڑا مستند باقاعدہ طور تے علم حاصل کیتا ہوئے اے نہیں کہ جندہ دل کرے دو چار چیزاں یاد کر کے تقریر شروع کر دے محبوب علیہ السلام نے فرمائے من افتا بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ السلام فرمایا جڑا مستند عالم نہیں دین تے جتنی دیر فتوی رہے سی گفتگو کرے سی اتنی دیر فرشتے زمین اسمان دے تے لعنت بھیجی رکھ سن اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے کو ناسخ منسوخ دا علم نہ ہوے اوندا منبر تے گفتگو کرنا حرام ہے ان کو کوئی حق نہیں حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ دی جامع مسجد وچ ایک نہیں دو نہیں سینکڑا خطبہ کو کان تو پکڑ کے منبر تو لہا چھوڑے سوال کیا کرنے تے کو ناسخ منسوخ دا علم آدھے وہ دن کوئی نہ فرمایا جے کو ناسخ منسوخ دا علم نہ آوے محبوب علیہ السلام نے کو تقریر کرن تو منع کیتے اور خود بھی ہلاک تھی سی لوگوں کو ہلاک کرے سی ناسخ منسوخ دا علم جے کو آندہ ہوئے او منبر رسول تے بے کہ ہوں دی یہ شان ہے کہ گفتگو کر سکتے ہیں اساں لوگوں نے میار ختم کیتے جندہ دل کی تے سن گیتا سوشل میڈیا تے ہر کہیں کو سن گیتا اے دو محبوب دے دوئے فرمودات سامنے رکھ کے وال علماء دی گفتگو کو سنو وال دیکھو تمہارا سینہ مدینہ بن ویسی عزیزان محترم اور حضرت عطا بن ابی رباح نے فرمایا پہلے اپنا عقیدہ بیان کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمیدن میں بڑا خوش تھیا کہ یار یوں جو علمی مجالس ہیں جتا پہلے عقیدہ بیان تھیمنا دسنا پوندے فرمائے میرا عقیدہ ہے میں قرآن کو کلام سمجھنا مخلوق نہیں کیونکہ انہوں قرآن مجید کو مخلوق سمجھنا نواں فتنہ شروع تھی آئی آپ نے فرمایا میں قرآن پاک کو مخلوق نہیں اللہ دا کلام سمجھدا اور دوجا میرا نظریہ ہے جڑے میرے گزرے ہوئے جتنے علماء ہیں نا میں کہیں کو برا بھلا نہیں آدا میں کہیں تے تان نہیں کریں دا میں تے تنقید نہیں کریں دا میں کہیں دے بارے کوئی ایسی لب کشائی نہیں کریں دا جن دے وچ ہلکے جملے ہوئے یہ امام اعظم ابو حنیفہ دا قول ہے اور تیسرا ہے کہ کہیں کو گناہ دی وجہ تو میں کافر نہیں سمجھدا تو حضرت عطا ابن ابی رباح فرمائے وال تو ساری مجلس بھائی کہ قرآن دا فیض حاصل کر سکتے کیونکہ یہ تریہ چیزاں وہ ہیں جن دے دل وچ تریہ چیزاں ہوسن ان کو قرآن دا فیضان بھی ملسی صاحب قرآن دی محبت دا بھی فیضان نصیب تھی سی اور اجا اساں تا نہیں پوچھتے نا جناب اساں جن دی تقریر سن دے اوندا عقیدہ کیا ہے مصلی تے جڑا کھڑے اوندا عقیدہ کیا ہے اون دے نظریات کیا ہیں جن دے ہتھ ہاتھ دیتے سے اوندا عقیدہ کیا ہے لیکن سارے اکابرین نے فرمایا جن دی مجلس وچ بھی باو تو جڑے شاگرداں دا عقیدہ پوچھ کے مجلس وچ بھی لیندے ہن وہ اپنے استاد کیویں بنے دے حسن کتنا انہاں دا خیال کرنے سے نظریہ اور عقائد کیا ہے عزیزان محترم اہل علم جڑے ویلے گفتگو کریں دے محبوب علیہ السلام دی توجہات شامل ہیں امام صفوری نے ابن جریر تبری محدث تبری بہت بڑے عالم ہیں اور کاش تساں یہ لوگ سمجھو کہ جڑا عالم 9 سال 11 سال یا 21 سال یا 23 سال پردیس کٹ کے پڑھ دے نا اندھے تے محبوب علیہ السلام دی کتنا عنایات تھی ہیں سبحان اللہ ایک وقت ہے کہ پوری زندگی اور دین واسطے وقف کر لیں دے حضرت ابن جریر تبری محدث تبری طالب علمی دا زمانہ کئی مدرسے دے پڑھن واسطے گئے جڑے ویلے پڑھن واسطے گئے نا تے مدرسے والے آکھے یار اساں تے کو تعلیم ریسوں سارے کو رہائش بھی ہے اساتذہ دا بھی بندوبست ہے لیکن کھاون پیون دا کوئی بندوبست نہیں
اگر تو اپنا انتظام کر سکتے تو سارے مدرسے تعلیم حاصل کر سکتے، ورنہ تے کوئی اجازت ہے تو چلا بن۔ ابن جریر طبری فرمیندن میں بڑا پریشان تھیا، چند روپے میرے کول ہن درہم و دینار دی صورت وچ، میں کہتا جلدی ختم تھی ویسن۔ میں ڈٹھے میرے مدرسے دے سامنے ایک یہودی دی دکان ہے، مسلمان نہیں یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منن والا ہے۔ میں اندھی کولو گیا، میں کہ یار میں دینی طالب علم اتنی دور تو پڑھن واسطے آیا، تو میرے کولو تھوڑے جا درہم و دینار نے رکھ گئن، میرا کھاتا بنا گئن، تے بعد جڑے ویلے میں پڑھ گئن سا میری تعلیم مکمل تھی ویسی، میں اپنا جتنے خرچے تے کو دے کے چلا ویسا۔ ابن جریر طبری آدن میں کئی سال تک اتنا پڑھتا رہا، میرے نظریے دے وچ جیڑی شاید ضرورت پوندی ہے دکاندار کو گھننا دے سے ہے یہودی مسلمان نہیں۔ جڑے ویلے تعلیم مکمل تھی گیا میں انہوں دی خدمت گیا، وہ یہودی کو گیا، میں دکاندار کو آکے ہاں بھائی دسا میرا کھاتا کیا بنے، کتنے پیسے میں تے کو ادا کراں؟ وہ کہ یار میں یہودی ضرور ہاں لیکن میں یہ پڑھ چکا توریت اور انجیل لکھا جڑا علم ہے نا یہ انبیاء دی وراثت ہے، جڑا نبی دا علم سکھ دے نا دین دا علم سکھ دے وہ نبی دی وراثت کو حاصل کریں دے، لہٰذا میں تیرا کھاتا ہی کوئی نہیں بنایا، چونکہ میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام دا منن والا، میرے کو پتہ ہے کہ یہ علم نبی انبیاء دی وراثت ہے، میں تیرا کھاتا نہیں بنایا، ونج تو اپنا علم حاصل کر کے ونج لوگوں کو تبلیغ کر، محبوب علیہ السلام دا سچا پکا غلام بڑا، عشق دی دولت تقسیم کر، محبت رسول تقسیم کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب کر، ونج میں تیرا کھاتا نہیں بنایا۔ حضرت محدث طبری فرمیندن میں کو دعا دے کے چلا گیا، کچھ عرصے بعد میں مکے پہنچا، کیا ڈٹھم سین حرم دے وچ یہودی طواف کرے نہ ودائی، ہن میں اکھاں مل کے ڈٹھے پتہ نہیں ہوا کہ ہوں جیا تا نہیں کوئی قریب تھی ہوا کہ طبری پریشان تھی وندی ضرورت نہیں میں ہوا، میں کہتے تبدیلی تو تا یہودیاں میں مسلمان کی میں تھی گئے۔ اگلی گال سن کے دل دی تختی تے لکھن دے قابل ہے، جڑے دینی مدارس کو چلیندن یا تعاون کرندن انہاں واسطے ایک اللہ دے طرفوں ایک تشفیع دا سبب بنسی ہے جملہ، انہیں آکھے جڑے ویلے تو چلا گئے نا میں رات کو ستا میں کو آقا علیہ السلام دی زیارت نصیب تھی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمائے تائیں سارے دینی طالب علم میرے وارث دا کھاتا نہیں بنایا اور تو ان دی خدمت کی تھی، تو رامے غیرہ دے کھاتے چسا چل کے آئے تے کو اپنے کھاتے پاون واسطے تے کلمہ پڑھاون واسطے آئے۔ محبوب علیہ السلام نے کلمہ پڑھائے وال فرمائے تو سیدھا ہن حج تے ونج، تو تا جریر طبری نال تیری ملاقات تھی سی، اج جڑا تمہیں کو سہن حرم دے وچ ڈیدا پائیں، بیت اللہ دے قرب وچ ڈیدا پائیں، اے ایک دینی طالب علم دی خدمت کرن دے وجہ تمہیں کو اللہ نے مقام نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے۔ ایصال ثواب جڑا زیادہ صورتاں ہیں نا 12 صورتاں علماء نے بیان کیتن، صرف اے نہیں کہ تسا دے گا 4-5 پکاؤ چاہ کوئی ایصال ثواب تھی گئے، اے بھی صدقہ خیرات اپنی جگہ تے جائز ہے، لیکن کئی مدرسے دے وچ قرآن پاک گھن ہو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی مسجد بنا دو، اے او صدقہ جاری ہے جڑا قیامت تک جب تک مقام دا وجود قائم راسی مرن والے کو ثواب ملدا راسی۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مسرد احمد دی حدیث پاکے جڑے بندے نے کرا ایک قرآن مجید دی آیت دوتے غور کیتا ہو سی، قرآن پاک دی ایک آیت کو محبت نال بیان کیتا ہو سی، یا مجلس بھائی کے محبت نال سنیا ہو سی، ان دا اسرار و رموز قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ محبت نال سماعت فرمایا ہو سی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد دے وچ حدیث نقل کیتی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن جڑے ویلے او بندہ مرسی نا تے قبر دے وچ اون دی قبر نور علی نور ہو سی، توجہ ہے قبر نور علی نور ہو سی۔ ہن پوچھ سی دوجے مردہ کنے یار میں ایک قبر میری نور علی نور کیوں ہے؟ وہ اکثر تو فلانی مجلس گیا میں ایک آیت کو توجہ نال سنیا ہوئی، ان دے ترجمے کو توجہ نال سنیا ہوئی، ان ایک آیت دے بدلے اللہ نے تیری ساری قبر کو نور علی نور کر چھوڑے۔ یارو اگر ایک آیت کوئی توجہ نال سنے تو ان دی قبر نور علی نور تھی ویندی ہے، جڑا پورا قرآن محبت نال سندا بھی ہے پڑھدا بھی ہے، ان دی قبر دے نورانیت دا عالم کیا ہو سی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جیڑا بندہ سورہ یاسین شریف دی تلاوت کریں دے نا اللہ ان کو ڈا قرآن پاک پڑھن دا ثواب عطا فرمائے دے، اور فرمائے اگر کوئی بندہ قبرستان وچ ونجے سورہ یاسین پڑھ کے مرن والے کو ثواب کرے اللہ تعالیٰ ان قبرستان والے دی بھی بخشش کر دیں تے پڑھن والے دی بھی بخشش فرما دیں۔ پرانے ایک بزرگ گزرن سید ناصر الدین رحمت اللہ علیہ حشت بحث دے اندر بھی حوالہ موجود ہے، اور وہ عربی دی پرانی تفسیر ہے، تفسیر ناصری، وہ تفسیر دے وچ لکھا ہے حضرت سید ناصر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت سید ناصر الدین شاہ فرمیندن میں محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھی ہے، جیڑے بندے کو کوئی پریشانی آوے نا وہ سورہ یاسین دی تلاوت عالم تیقن تے فیض تھی کہ یقین دی دولت نال پڑھے، سورہ یاسین ختم نہ تھی سی اللہ ان دی مشکل کو آسان کر لے سی۔ لیکن فرمیندن چونکہ انسان ہے نا
ایک ایمان تے یقین دی دولت بڑی گھٹ مجسر آندی ہے، اے بدگمانی دا شکار رہ ویندے، مختلف مخمسے مختلف وسوسے دا شکار رہ ویندے۔ تے حضرت سید ناصر الدین اتنے بڑے عالم تھی کہ فرمیندے محبوب دی حدیث سامنے آئی، انکار ہی واسطے نہ کر سکدا میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، چونکہ اے ذکر ہے محبوب علیہ السلام دی شان ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جڑا سورہ یاسین پڑھسی اللہ انہیں مشکلات آسان فرمیسی، فرمایا میں اعتراض نہ کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میری مجبوری ہے، کمزوری ہے، عالم یقین تے فائز کوئی نہ ہم ایویں تھا کہ میں بیمار تھی گیا، بیمار تھی ورد بعد میں کو قومے دی کیفیت آ رہی تھی گئے، لوگوں نے سمجھے شاید فوت تھی گئے، انہیں میں غسل لیتے جنازہ پڑھائے، کفن پوا کے میں کو قبر جوائیں کے دفن کرائیں۔ جڑے ویلے قبر دی گرمی میں کو محسوس تھا یہ نہ ترائے رہنے بعد میری آنکھ کھلی ہے۔ اور چونکہ سوال جواب تو میرے کو تاں تھی کہ میں مریا ہوا، میں تو فوت ہی کہنا تھی، میں تو زندہ ہوں، چونکہ قومے چم انہوں نے سمجھے مر گئے، لہٰذا میں ہن قبر دے وچ سوچے کہ ہن میں قبر دے وچوں کیویں نکلا۔ فرمایا اون ٹائم میرے ذہن وچ کوئی گال نہیں آئی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اگر تواڈے تے کوئی مشکل آوے، کوئی مصیبت آوے، کوئی آزمائش آوے تو قرآن دا سہارا گنائے، قرآن دے دامن چلے ونجے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان فرمے سی۔ اور جڑا بندہ یقین دے نال سورہ یاسین شریف دا مطالعہ کرے سی، حالی اندی سورہ یاسین ختم نہ تھی سی، اللہ اندی مشکل آسان کر دے سی۔ تو فرمایا جڑے ویلے حدیث پاکے میں کہ آج محبوب علیہ السلام نے فرمان تے عمل کر کے دیکھوں، چونکہ میں حافظ قرآن ہم، فرمایا میں قبر دے اندر لیٹے لیٹے سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، میں کو محسوس تھی گیا دھیرے کہ میں کفن پاتا ہے اور میں کوئی دفنا گئے سمجھے مر گئے، پر میں سورہ یاسین دی میں تلاوت شروع کر دیتی ہے، جو ہی میں سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین حالی 3 یا 4 آیاتاں پڑھیں میں کو محسوس تھا میری قبر دوتے کوئی ہاتھ مرے نہ پائے، جی میں کوئی قبر پٹے نہ پیا ہوئے۔ حضرت سید ناصر الدین رحمت اللہ علیہ فرمیدن جڑے ویلے وہ قبر جو آواز میں ہی سورہ یاسین پڑھتا گیا، آواز بھی وہ قریب تھی دی گئی ہے، حتیٰ کہ میں ڈٹھے کہ وہ کفن چور رہی، انہیں اندر ہاتھ بڑھائے کفن کو چکن واسطے میں انہیں ہاتھ پکڑ گی دے، فرمایا اندے نال تا حادثہ تھے وہ مر گئے، چونکہ مردہ اگر کہیں دا ہاتھ پکڑ گی نے ہر بندہ تا نہیں جی سکتا وال، پر میں کیفیت ہے بندہ مر گئے، میں باہر نکل کے اپنے کپڑے ان کو پوائن اپنا کفن اندے کپڑے پا کے اندے ورا سا کو اطلاع دیتے علاقے دے چوریں کو کون نہیں جاندا، پر میں کو پتہ ہی کفن چور ہے، میں ون کے اندے ورا سا کو اطلاع دیتی ہے کہ لوگوں ونجو اپنے رشتہ دار کو چاہو ان دی تجہیز و تکفین کرو، لوگ آ کے تو دسا تو تا مر گیا میں کیویں زندہ تھی گئے، فرمایا میں مریا نہ ہمی قومے دے وچ ہم، لیکن میں کو محبوب علیہ السلام دی ایک حدیث دے تے وسوسہ تھی آئی، اللہ نے یہ سبق سکھائے قبر دے وچ ون کے میں کو محبوب علیہ السلام دی ایک حدیث دے تے ایویں وسوسے دی وجہ کو اللہ نے پکڑ گئی دے تے وہ ایک وسوسے تے اللہ پکڑ گئی نے تے جتھا اساں سارے منبع وسوسہ موجود ہے، یقین دی دولت ہی نہیں، قرآن دی عظمت دا پتہ ہی نہیں، محبوب علیہ السلام دے فرمودات دی اہمیت ہی کوئی نہیں کہیں بندے دے ذہن وچ، تو او فرمیدن میں جڑے ویلے محبوب علیہ السلام دی حدیث تے عمل کیجے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیتے، اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پیدا کر دیتے، کیونکہ محبوب دا فرمان ہے کہ کوئی مشکل آوے سورہ یاسین دی تلاوت کرائے تمہاری مشکل دور تھی ویسی، فرمیدن وہ مشکل دی آسانی واسطے تسا ڈٹھے میرے رب نے میں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیے، اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اگر کوئی بندہ یہ چاہندے کہ ان کو نوی زندگی نصیب تھیوے تو ول او قرآن پاک دی تلاوت کو نہ چھوڑے، مرن دے بعد بھی اللہ ان کو قبر حیات دائمی عطا فرمے سی۔ لیکن سادہ مزاج پتہ کیا ہے، اسے سورہ یاسین ہونے پڑسو جرہ کول خانی ہو سی، اسے سورہ یاسین والے پڑسو جرے ویلے کوئی بندہ دنیا تو ویندہ پیا ہو سی، اسے قرآن پاک کو مرن واسطے رکھیا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمائے قرآن تا ابدی حیات نصیب فرمے دے، قرآن دے نال تا نوی زندگی مل دی ہے۔ دیکھو نا جتنے اللہ دے ولی دنیا تو چلے گئے انہاں دی مزارات تے آج بھی قرآن پڑھی نہ پائے، کہنا تسا غور تک کرو بھئی انہاں دی قبور دے ہوتے حفاظ چلے ونجن، علماء چلے ونجن، ایک قرآن کیوں پڑھیں دے؟ فرمایا ایک قرآن ایک ایسا وفادار ہی وے جیڑا اندے نال وفا کر گئے نا زندگی دے وچ بھی انہاں ساتھ نہیں چھڑے دا، مرن دے بعد بھی ساتھ نہیں چھڑے دا، او قبراں تے قرآن جتا پڑھیں دا پہنا معنی ہے کہ انہاں نے قرآن دے نال وفا کی تھی، آج دنیا تو چلے گئے قیامت تک قرآن انہاں دے نال وفا کرے دا راسی۔ یہ وجہ محبوب علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے کوئی بندہ رات کو سمدے سورہ ملک دی تلاوت کریں دے اور مرن دے بعد قبر دے جڑے ویلے ویسی فرشتے پوچھن من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقولو فی حاضر رجل، اے سورہ ملک اندے دائیں سائڈ تے آوے سی بائیں سائڈ تے آوے سی سراندی کولو آوے سی، محبوب نے فرمائے فرشتے نال جھگڑا کرے سی، ایک فرشتوں یہ بندہ میرے نال محبت رکھیں دائی سورہ ملک پڑھ دائی، آج میں کو قبر دے عذاب وچ مبتلا کہنا تھی ونڈے ساں تو جیڑا سورہ ملک کو پڑھے تو قبر دے عذاب وچ سورت مبتلا نہیں تھی ونڈے دی بچا گندی ہے، تو جیڑا سارے قرآن کو محبت نال پڑھے۔ عزیزان محترم
آج ساکو یہ چاہیے کہ اساں اپنے آپ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی غلامیت گھنوں، جیڑی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمائے اندر تے عمل کروں، اور جیڑی شاید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین دے وچ گال لکھی ہے، فرمیندن جیڑا بندہ محبت نال قرآن پڑھ دینا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھن والے تے توجہ فرمیندن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی انفاس العارفین علیہ علم بیٹھن پڑھ سکتے ہو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن جتھا قرآن قیامت تک پڑھیا ویسی، کیونکہ قرآن دا تعلق میری ذات نال ہے۔ اور مستشرقین نے باہر دے ملک ونجو نا اعتراض کریں دن، یار تسا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات دے قائل ہو، تو حیات النبی دے جتنے قائلین ہیں انہیں کوئی دسنا پوسی کہ حیات النبی واسطے زندہ نبی واسطے زندہ معجزے دا ہونا بھی شرط ہے، لہذا دسو تمہارے نبی دا کوئی معجزہ ہے، تو سارے اہل علم کیا جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ قرآن ہے۔ 1450-1500 سال تھی ونالن آج تک قرآن دی کوئی زیر زبر کو بدلی نہیں کر سکیا، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے۔ اور آج لوگ نبی دے معجزات کو دے دیں تو ساری شکلیں نہیں بدل جائیں، یہ بھی میرے آقا دا معجزہ ہے، سارے اتنے عذاب نہیں آندا، یہ بھی محبوب دا معجزہ ہے۔ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جتا تسا جلوہ گھر اسو تا عذاب کہنا اسی، آج شکلیں نہیں بدل جا، ول یہ بھی معجزہ ہے کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امت تو اعلیٰ ہے۔ اور میں کوئی گال دسو کتنے عیب ہونا کیسن جڑی امت اچ کوئی نہیں، لیکن اللہ فرمائے کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امت تو اعلیٰ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمیندن اگر این جہان اللہ نے امت کو اعلیٰ فرمائے تو اگلے جہان ہی اعلیٰ فرمائے سی، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جڑی گال اللہ فرما دے بدلی نہیں فرمے دا، اللہ نے این جہان تے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور لکھے، میرے ذہن دے وچ ایک سوال آندا ہی کہ یار امت وچ عیب ہیں ہزاراں عیب ہیں نقائص ہیں، ولوی اللہ فرمائے محبوب تیری امت سارے تو اعلیٰ کنتم خیر امہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ول ہے کہ میں کو دل جواب ہے سیوطی تو تائیں امت دے اعمال کو دے دا بیٹھے دی نسبت جو حضرت آمنہ دے لال دے نال ہے، محبوب دے نال جو نسبت ہے، اللہ فرمائے کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امت تو اعلیٰ، فرمایا اے محبوب دی نسبت دی وجہ کول ہے کہ امت سارے تو اعلیٰ، اور فرمایا محبوب دا جڑا معجزہ ہے قرآن ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمیندن کہ جیڑی جگہ تے قرآن پڑھیا ونجے محبوب توجہ فرمیندن، جیڑی جگہ تے قرآن ہوئے محبوب دی جلوہ گری تھی ہے۔ انہوں نے واقعہ فرمائے مودہ مفہوم عرض کر کے گفتگو ختم کریں اپنیاں، فرمایا کہ حضرت سید عبداللہ نامی ہے قاری ہے قرآن پاک دا، وہ قرآن پاک دا دور کریں دا ہی انہیں نال ایک انہیں نال دوست ہیں جی میں رمضان شریف قرآن پاک دا دور تھی دے تے حفاظ کرام بھائی کے دور کریں دے، فرمایا سرحن دی زمین دے ہوتے دو کاری قرآن پاک دا دور کریں دے ہن، ایک نے قرآن پاک دی تلاوت کریں دے پین ڈٹھے نے حسن و جمال دا پیکر شخصیات سواریاں تے سوارن، اور آ کے مسجد دے وچ نا سامنے جتا دور کرنے پن تشریف فرما تھی گئن۔ حضرت شاہ عبداللہ فرمیندن میں جڑے ویلے انہوں دی صورت ریدم دل لے کریں نا میں تلاوت چھوڑ کے وان کے انہوں دے قدم چم گنا، لیکن ادب قرآن ہے جڑے ویلے تسا قرآن پڑھ دے پہ وہ کوئی سلام کرے جواب نہ دیو، قرآن پڑھانے لے کو سلام ہی نہیں کرنا چاہیے، جڑا کھانا کھانا پہ ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ جواب دے ہونا واجب ہے، محبوب دی شریعت ہے نا حکم ہے۔ فرمایا چونکہ ادب قرآن آئی انہوں نے چہرے گڑے دے ایسے انوار و تجلیات دی بارش آئی دہلی میں کریں دا کھڑے تھی کہ سلام عرض کروں، لیکن قرآن کو چھوڑ نہ سکتے سے محبوب دا فرمانے قرآن دی تلاوت کرو، فرمایا ایسا تلاوت کریں دے رہے او سا کو دعائیں دے رہے اللہم زد فزد اللہ مزید برکتہ نے وے، فرمایا تھوڑی دیر گزری او سا کو دعا دے کے چلے گئے، ایک حسن و جمال پیکر شخصیت تشریف گئے نہیں ہے، انہیں آکے اے قرآن دے حافظو تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے کون آئے ہن؟ ایسا کہ کوئی نہ، انہاں کہ میرے آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات ہیں۔ فرمایا روزانہ جڑے ویلے تسا قرآن پاک دی تلاوت کریں دے نا گنبد خضرہ دے مکین اتا جلوہ گر تھی کہ قرآن پاک دی تلاوت کو سماعت فرمیندن، اور وہ میں کل توڑ وان کے دعا بھی دے آسوں تے قرآن پاک ہی ایسا سونا سوں، انہاں کہ وال سارے دل لے چاہیے بھئی انہاں کو پوچھو تسا کو انہاں کہ میرا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اے واقعہ بیان کر کے محبوب علیہ السلام دے ان فرمان دی تصدیق کر دیتی ہے کہ جیڑا بندہ دل دے نال قرآن پڑھ سی صاحب قرآن دی توجہ حاصل کرے سی، قرآن دی توجہ حاصل کرے سی اور صاحب قرآن دی توجہ حاصل تھی سی، لہذا اسا سب کو چاہیے ہے اسا قرآن پاک دا مطالعہ کروں، اور اسا جڑی فاتحہ شریف پڑھ دے نا جڑا بندہ دنیا تو چلا ونجے سورہ فاتحہ دے نزول تفاسیر پڑھو نا جتنا تفسیر آئے میں انہیں ایک دا کیا نا گنا جتنا بھی تفاسیر ہیں قرآن پاک جا تو سا ان کو پڑھو نا اندھے میں تو سورہ فاتحہ دی تفسیر ہے ایک حدیث نظر آسی، وہ حدیث کیا ہے کہ جڑے ویلے سورہ فاتحہ نازل تھا یہ شیطان دھاڑی مار مار کے روئے، چیخا مار مار کے روئے، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ دے نزول دے تو شیطان کیوں رونا پائے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمائے
سورہ فاتحہ دے نزول تے شیطان ہی واسطے روندا پے سورہ فاتحہ دی آیات 7 جہنم دے دروازے 7 تے جیڑا سورہ فاتحہ پڑھسی اور جہندے واسطے پڑھسی توجہ نہیں فرمائی تساں اندے واسطے اللہ جہنم دے دروازے بند کر دے سی ہن اے روندا ہی واسطے پے کہ میں لوگوں کو بہکیساں گناہ کرویساں اے دنیا تو چلا ویسی وورا سا پچھو فاتحہ پڑھسن کوئی سمجھ نہیں آئی تو کو فاتحہ پڑھسن اللہ انہاں کو بخش رہے سی سورہ فاتحہ صرف پڑھو تے اللہ بخشش فرما رہے دے تے جنہاں واسطے سارا قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ بخشش کا تاج عطا فرما رہے دے اللہ میری حاضری کو قبول فرماوے اور جناب ملک مشتاق خان صاحب دی کامل بخشش فرماوے بڑے اچھے انسان ہیں اللہ انہوں دے درجے بلند فرماوے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماوے یہ خاندان دے لوگوں نال سارا دلی پیار ہے نہ اتھا میں مہمان تا آندا نہیں میرا اپنا گھر ہے میں خود میزبان ہاں حاجی قمر خان صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ اے وہ لوگ ہیں جنہیں یہ محبتاں اساں زندگی بار نہیں بھلا سکتے اے انہاں دے تعلق دی وجہ کو اساں یہ سمجھتے اساں جڑے ویلے اے بال یاد فرمائیں الیاس بھائی انہاں دے محبتاں دا صحیح حق ادا کریں رابطے چراندن حکم فرمائیں آج میں اسلام آباد ورنہ انہاں دے حکم دے میں کہ نہ اے میرے گھر دا ایک پروگرام ہے سال ثواب دی مجلس اسی دعائی تھی ویسی چلو انہاں سارے چہرے دی زیارت تھی ویسی اللہ تعالیٰ سب دی خیر فرماوے اللہ ہر کہیں کو ہما قسم دی ازمائش تو پناہ عطا فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین